اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں تصوف قادری اور میں ہوں آپ کا خادم، آپ کا نوکر، مرشد کریم کے در کا ادنا سا غلام ساجد علی قادری امیری۔ دوستو، آج کا ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے دعائے غوثیہ کیا ہے اور اس کی حقیقت۔ ہم بلا تاخیر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ دعائے غوثیہ جس کو حضور غوث اعظم کی والدہ نے آپ کو ہر قسم کی مصیبت، آفت اور تکلیف سے بچنے کے لیے سکھائی، لہٰذا ہم آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اس دعا کے کمالات و برکات زیر بحث لائیں گے۔ ہماری گزارش ہے اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھیے گا۔ سامعین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ جب بے چینی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ ہی تسکین کا مرکز ہے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ کے وجود کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں کشتی پر سوار ہونے کا کبھی اتفاق ہوا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، جی بالکل۔ آپ نے کہا، کبھی ایسا بھی اتفاق ہوا کہ کشتی بھنور میں گر گئی ہو، سمندر کی لہروں نے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو؟ اس نے کہا، جی بالکل ایسا بھی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہارے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ جب ہر طرف مایوسی ہی مایوسی نظر آنے لگی تو پھر میرا دل کہتا تھا، ایک ایسی قوت بھی موجود ہے جو چاہے تو اس بھنور سے مجھے نکال سکتی ہے۔ فرمایا، کیا تو نہیں جانتا کہ وہی تو خدا ہے جو انتہائی مایوس کن حالتوں میں بھی مایوس نہیں ہونے دیتا؟ جب کوئی سہارا نہ رہے تو وہ سہارا ثابت ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ پر مکمل یقین اور اعتماد کرتا ہے، اس پر اپنے معاملات کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ کی ذہنی قوتوں کو منتشر ہونے سے بچا لے جاتا ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم فرقان حمید میں بھی فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سامعین محترم، کیونکہ ذہن کا سکون اور دلوں کا چین اسی کے ذکر کا ہی نتیجہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے قلب سلیم کا ہونا ضروری ہے، اندر کی طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے وجود کے اندر اللہ کے ذاتی نور کا ہونا ضروری ہے، روح اور نفس دونوں کی الگ الگ پہچان کا ہونا ضروری ہے۔ سامعین گرام، یہ جو ذکر، اذکار اور دعائیں ہوتی ہیں، یہ سہارا ہوتی ہیں، یہ مایوسی اور پریشانی میں خوشخبری کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، بس ہاتھ اٹھانے والے کا توکل مضبوط ہونا لازم و ملزوم ہے۔ آج جو دعا آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جو اسے اخلاص سے اپنا لیتا ہے، اس کی ہر پریشانی، مصائب و علم اللہ کے کرم سے دور ہو جاتے ہیں۔ دعائے غوثیہ کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کی اور ابھی اس دعا کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کافی، کسرت الکافی، وجدت الکافی، لکل کافی، کفانی الکافی، وللہ الحمد۔ دوستو، آپ نے اس کو اول آخر 3 مرتبہ درود تاج کے ساتھ صبح و فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فنا فی اللہ، بقا باللہ اور نفی اثبات،
یہ تمام تر اذکار سردار ہیں، یعنی سید ہیں ان تمام تر دعاؤں کے، اور یہ تمام تر دعائیں حقیقت میں اسم اعظم پر ہی وارد ہیں۔ جس انسان کو اسم اعظم میسر آ جاتا ہے، جس انسان کو نفی اثبات مل جاتا ہے، جس انسان کو فنا فی اللہ بقا باللہ تک رسائی ہو جاتی ہے، اسے خود بخود ان دعاؤں کی حقیقت کا بھی علم ہو جاتا ہے۔ دعائے غوثیہ کو پڑھنے کے لیے کچھ شرائط لازم ہیں سامعین گرامی۔ پہلی شرط ہے کہ اللہ کریم کو حاضر ناظر ماننا۔ حاضر ناظر دوستو جسے مانا جاتا ہے اسے عین سامنے دیکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو بشر سے ڈرتا ہے، کوئی بشر اگر اس کے سامنے موجود ہے تو اس کے سامنے گناہ کرنے سے کتراتا ہے۔ تو جس ہستی کو جو ہم وقت ہر جگہ پر حاضر و موجود ہے، ہم زبانی کلامی اگر یہ کہیں اور دلی طور پر یہ بات قلب سلیم کے ساتھ اور قلب تصدیق کے ساتھ ہم یہ بات تسلیم ہی نہ کریں تو پھر ہم نے صرف زبانی اقرار کیا ہے، اس چیز کو مانا نہیں ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا اور قلب کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، یہ ہے حقیقت میں حاضر و موجود۔ کہ پھر کسی وقت بھی اور کسی بھی جگہ پر، چاہے ہم تنہائی میں کیوں نہ ہوں، ہم کسی بھی قسم کے گناہ کی طرف رغبت نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اخلاص کا دل میں ہونا۔ اخلاص اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں اللہ کریم کا نور داخل ہو جائے۔ تیسرا، عجز و انکساری کا دل میں پیدا ہونا۔ عجز و انکساری ذات کی نفی کے بنا انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا۔ خشوع و خضوع بھی اسی وقت آتا ہے جب انسان اخلاص کی دولت کو پا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں مرشد حقیقی کی نسبت سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ جب مرشد حقیقی کی صحبت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت عطا کرتی ہے اور بالخصوص نفی اثبات اور فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقامات کو مرشد حقیقی سمجھاتا ہے تو پھر ہمیں ہر چیز کی سمجھ آتی ہے اور ہر چیز خود بخود ہماری ذات پر وارد وجود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ طالب دعا فی امان اللہ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور جتنا ہو سکے حق بات کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ الخیر و احسن الجزا۔